دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، جتنے بھی یہاں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کو اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی، جو بھی کلمہ گو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں وہی لوگ آئے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تین طرح کے طبقات ہیں، کچھ تو بالکل غیر مسلم ہیں، ان میں اگر بیان ہو تو وہ تو بالکل ہی الگ ہوگا، ان کو تو ہم اسلام کی حقانیت سمجھائیں گے۔ لیکن جو مسلم ہیں ان میں بھی اب دو طرح کے مسلم پیدا ہو گئے ہیں، یعنی پیدا تو نہیں ہوئے، بن گئے ہیں۔ ایک جن کو اسلام پہ اطمینان ہے لیکن عمل نہیں ہو پا رہا ان سے، دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کے بارے میں اب شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں اب اسلام پہ مضبوطی سے عمل نہیں ہو رہا۔ اچھا، جو اسلام پہ مضبوطی سے عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اب بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں ہے اسلام کا آرڈر ہے بھی یا نہیں ہے۔ ان تمام موضوعات پہ میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں، آج جو میں چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام کے برحق ہونے کا یقین ہے، قرآن کے برحق ہونے کا یقین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کا یقین ہے، تو اسلام کی بیسک تعلیمات ہیں کیا؟ تو وہ نمبر لگا کے وہ بس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر پتلی گلی سے نکل جاؤں گا انشاءاللہ۔ کینیڈا میں تو چوڑی گلیاں ہی ہیں، کوئی پتلی گلی نظر نہیں آ رہی، لیکن بہرحال دیکھیں اسلام کے جو بنیادی احکام ہیں، جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو چند بنیادی احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتائے ہیں، تو وہ ہم سب کو فوکس کرنے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ہر مسئلے میں آج ایک اختلاف بھی ڈال دیا گیا ہے۔ آپ جب یوٹیوب پہ جائیں گے ایک اسکالر کیا کہہ رہا ہے، دوسرا اسکالر کیا کہہ رہا ہے، تیسرا اسکالر کیا کہہ رہا ہے، چھوڑ دیں اس کو، چلے گا۔ آپ کے دھوپ پڑ رہی تھی آنکھوں میں؟ اچھا چلیں، مرضی ہے، جب آپ تھک جائیں تو ہٹا دیں، مجھے ویسے دھوپ سے کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی، آپ کو ہو سکتی ہے ٹینشن دھوپ سے سوری، ناراض نہ ہو۔ اچھا خیر، تو بیسک تعلیمات تو عزم کریں ہم سب نے ان تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے اسلام کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ عقیدہ توحید سے۔ اسلام کی بیس کیا ہے؟ توحید۔ توحید کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہود و نصارہ کی بنیاد بھی توحید تھی، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تورات سے پتہ چلتا ہے، انجیل سے پتہ چلتا ہے، تمام آسمانی کتابوں سے کہ تمام پیغمبروں نے ہمیں دعوت ایک خدا کی دی ہے۔ تمام آسمانی مذاہب میں دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ۔ سینٹنس آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، جب میں اس کو انکمپلیٹ چھوڑوں گا تو وہ کمپلیٹ آپ نے کرنا ہے۔ ہم جب اسکول میں جاتے تھے ایگزام دینے کے لیے فل ان دا بلینکس ہوتا تھا، اس پہ نمبر ملتے تھے، تو آپ بھی جب بلینک کو فل کریں گے تو میں آپ کو نمبر دوں گا، مطلب دماغ میں نمبر دوں گا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ تو اسلام میں جو پہلی بیس ہے، جو پہلی بنیاد ہے، جس کے بغیر اللہ ہمیں اس مسلم ماننے کے لیے، مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بیس کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ تمام مذاہب کی بیس کیا ہے؟ جو آسمانی مذاہب ہیں، عقیدہ، اب کمپلیٹ کر لینا، توحید۔ لیکن گڑبڑ کیا ہوئی ہے؟ دیکھیں انسان کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مشترکہ ہوتی ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، لیکن جب انسان خواہشات نفسانیہ کا غلام بنتا ہے، یہاں میں کوشش کروں گا بہت ہلکی اردو استعمال کروں، خواہشات نفسانیہ کا غلام تھوڑی گاڑی ہو گئی ہے، تو اچھا وہ تو آپ تو سمجھتے ہیں نا، سارے نہیں سمجھتے، جو ینگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں خطوطان معدہ میں حالت خانہ جنگی، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، دل کی چاہتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ بہت سی چیزوں کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیتا ہے۔ پھر وہ مثال کے طور پر آپ اگر شراب پینا چاہتے ہو، سب کو پتہ ہے بری چیز ہے، تو آپ اس کو تھوڑا سا لیبل کیا لگا دو گے؟ چینج کر دو گے اس کو، آپ کہو گے کہ یہ شراب نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام تبدیل کر دیں گے اور دبا کے پینا پلانا شروع کر دیں گے، نام چینج کر دیں گے۔ چرس کو آپ اینٹی ڈپریشن، چرس تو لوگ یہاں سمجھتے نہیں، لیکن جو انڈیا پاکستان سے ہونے والے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے چرس کسے کہتے ہیں، تو اینٹی ڈپریشن نام دے دو گے آپ اس کا۔ تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھیں کہ لوگوں نے کیا کیا کہ بہت سے جب مذہبی اسکالر نے جب دیکھا کہ عقیدہ توحید جو قرآن و سنت نے یا تورات اور انجیل نے بیان کیا ہے، اس توحید کے لفظ سے تو لوگوں کو محبت ہے،
توحید کے لفظ سے لوگ دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں پرانی چیزیں نہیں چلتی, مارکیٹ میں ہمیشہ کیا چلتی ہے؟ مجھے بول لینا, نئی چیز. جب بھی کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آئے گی تو اس کے خریدار بہت ہوں گے. تو عقیدہ توحید نیا نہیں ہے, یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. یہ کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ ڈارون کی نظر میں بندر سے چلا آ رہا ہے, ہماری نظر میں کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کی. تو آدم علیہ السلام سے عقیدہ توحید چلا آ رہا ہے اور اس کی ڈیفینیشن بھی سیم ہے. اب ہوا یہ تھا کہ جب یہ عقیدہ توحید بیان کیا جاتا تو اس میں اٹریکشن ظاہر ہے ختم ہو گئی. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا, یہود و نصارہ میں کچھ یہود نے, کچھ عیسائیوں نے, زیادہ کام یہ عیسائیوں نے کیا. انہوں نے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لائے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو ظاہر ہے ایک نئی چیز جب مارکیٹ میں آئے گی تو لوگوں کے کان کھڑے ہوں گے نا. تو لوگ سارے ادھر آنا شروع ہو گئے. پھر انہوں نے اس پہ کتابیں لکھی اور وہ ایک پورا عیسائیوں کا فرقہ بن گیا. بھائی یہ تو توحید کے خلاف ہے. انہوں نے کہا نہیں بھی توحید میں یہ کہاں ہے کہ کوئی اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا نہیں, خدا تین بھی ہیں ایک بھی ہے. بہرحال وہ جو انہوں نے پوری کتابیں لکھی, کتابوں کی کتابیں سیاہ کر دیں اور تثلیث کا جو عقیدہ ہے یہ عیسائیت کا حصہ بن گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ نے جس ٹریک پہ یہود و نصارہ چلے ہیں نا, میری امت بھی اس ٹریک پہ چلے گی. صحیح حدیث ہے یہ. فرمایا یہاں تک کہ ان میں سے کوئی اگر کسی گوہ کے بل میں گھسائے تو اس امت, یہ امت بھی ان کی اتباع میں گوہ کے بل میں گھسے گی. یہ مثال دی ہے کہ انسان کسی بل میں رہ سکتا ہے. بولے نا بھائی, ہم بجلی کے بلوں میں رہ رہے ہیں, ہمارا حوصلہ ہے. لیکن بل جو سانپ بناتا ہے بل, کوئی انسان گھس سکتا ہے اس میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتیں نے اگر کوئی الٹا کام کیا نا تو تم بھی کرو گے. لیکن اس امت میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ پچھلی امتیں پوری گمراہ ہوئی ہیں, میری امت لا تجتمع علی ضلالہ, پوری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو کچھ لوگ غلط ہوں گے تو صحیح لوگ بھی ہمیشہ رہیں گے. تو یہود و نصارہ میں کچھ گڑبڑیں ہوئیں, لیکن وہی گڑبڑیں ہماری امت میں, اس امت مسلمہ میں بھی پیدا ہوئیں, مگر ان گڑبڑوں کے خلاف رد کرنے والے بھی کہاں پیدا ہوئے؟ اسی امت میں. تو وہ گڑبڑیں کیا پیدا ہوئی ہیں؟ جیسے یہود و نصارہ میں عیسائیوں نے خاص طور پر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے بھی کہا کہ ہم توحید پرست ہیں. ایسے ہی میرے بھائی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے معبود کا مفہوم ہی لوگوں کے دلوں میں غلط بٹھا دیا اور کہا کہ وہ شرک کرنے کے باوجود کہا کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. وہ کیسے گڑبڑ ہوئی ہے؟ پہلی بات, انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ بھی مدد طلب کرنا جائز ہے, بازاروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہو, نبی سے بھی مدد مانگ سکتے ہو, فرشتوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہو. جب اس سے کہا گیا بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین, قرآن تو ہم سے دن میں 5 دفعہ یہ معاہدہ کرواتا ہے, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو پھر آپ کسی اور سے مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث آدم مدد, اور مزاروں پہ جا کے سجدے کر کے قبروں کو کیوں پکار رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم خدا کو تو ایک ہی مانتے ہیں. اللہ کتنے ہیں؟ دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ معبود ہیں, یہ خدا ہیں؟ ہم کب ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو ان سے کہا جاتا ہے بھائی دعا مانگنا بھی تو ایک عبادت ہی ہے. انہوں نے کہا کس نے کہا؟ کون سی ڈکشنری میں لکھا ہے کہ دعا مانگنا عبادت ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ تو قرآن بار بار کہہ رہے بھائی عبادت اور مدد کس سے ہوگی بھائی؟ حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ, دعا تو عبادت کا جزو اعظم ہے. عبادت کی سب سے بڑی قسم کیا ہے؟ بول لیں نا, دعا ہے. تو دعا عبادت ہی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی دعا عبادت جب بنے گی جب ہم اللہ کے علاوہ کو پکاریں یہ سمجھ کے کہ یہ خود ہماری مدد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو پکاریں گے, اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. جیسے حکومت اختیارات بانٹتی ہے نا, دیکھو پاکستان میں پانی کا وزیر الگ ہے جس کا کام ہے پانی نہیں دینا, یعنی دینا. گیس کے وزیر, سوئی گیس کے وزیر الگ ہے نا, جو بھی مختلف, مجھے تو وزارتوں کی پوری قسموں کے نام نہیں آتے. گٹر کے ڈھکنوں کے وزیر الگ ہیں. جتنے زیادہ وزیر ہیں اتنے ہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. لیکن خیر یہ تو دنیا میں ہوتا ہے نا. لیکن وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت سے پیغمبروں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں.
یہ تو اللہ کے پاس ہے بھائی. اللہ کہتا ہے بھائی میں نے اولاد دینے کا اختیار فلاں کو دے رکھا ہے, میں نے جاب دینے کا اختیار فلاں کو دے رکھا ہے, میں نے فلاں کو اختیار فلاں کو دے رکھا ہے. تو اللہ اگر کسی کو اختیار دے دے تو ہم اللہ کو مانگیں یا اس سے مانگیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ وہی گڑبڑ ہے جو کس نے کی تھی, یہود و نصارہ نے اپنے دین میں کی تھی. اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اختیارات کسی کو, منہ سے سینٹینس کمپلیٹ کریں, ٹائم کم, مقابلہ سخت ہے, دھوپ میں بیان ہو رہا ہے, تو آپ کو ذرا میرا ساتھ دینا پڑے گا, پکا کر کے جا رہا ہوں نا سبق میں. تو اگر توحید ہی ڈھیلی ہے تو پھر آگے تو پروگرام بڑھ گیا, اسلام کا پروگرام شروع سے ہی کیا ہو گیا, برباد ہو گیا. تو عقیدہ توحید پہ کوئی